بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اچھا، جس طرح سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور جس طرح توشہ خانہ کیس کی بھی قبر کھل چکی ہے، اور اسی طرح عدت میں جو نکاح والا کیس ہے اس کی تو تاریخ میں اتنے گندے اور بدترین کیس کی مثال بھی نہیں ملتی، اسی طرح سانیہ 9 مئی بھی اپنے انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے کیسز بنائے گئے، جس طریقے سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، جس طریقے سے بہت سے لوگوں کو بغیر ثبوت، صرف اور صرف انفارمیشن کی بنیاد پر، صرف اور صرف ایک سرٹن پارٹی کو کمپریسڈ کرنے کی بنیاد پر جس طریقے سے وہ کیسز بنائے گئے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس کہہ رہے ہیں، اور آج جو کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد سانیہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اس کاروائی کے اندر جو ججز کے جو جملے ہیں نا، وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی بے گناہی کے لیے کافی ہیں۔ اس کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایز اے پریسیڈنٹ ان جملوں کو، ان کلمات کو لے کر آگے چلے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کرنا جانتی ہے، اور اس کی وہ بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اگر صرف میں آج کی اس مانی خیز کاروائی کی بات کروں، 9 مئی کے حوالے سے ایک کیس تھا، ظاہر بات ہے کیس بذات خود غیر معمولی ہے، اللہ اللہ کر کے سپریم کورٹ تک یہ پہنچا ہے، اور پنڈی کا ہی یہ کیس تھا، اور آؤٹ آف دی باکس بات ہو رہی ہے نا۔ حمزہ کیمپ ISI کا دفتر، اس پر حملہ کیس تھا، اس کے حوالے سے تھے 9 مئی کے حوالے سے اس پہ حملہ کیا تھا، 5 افرادوں کی درخواست ضمانت اس کے در موجود تھی کہ جی ضمانت نہیں ہو رہی جی۔ تو ججز کے ریمارکس نے حیران کیا آج، اور حیرانگی کا عالم یہ تھا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جی ہاں جمال مندوخیل صاحب، ان کے ریمارکس ہیں کہ کیا ریلی نکالنا اور سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ یہ پروسیکیوٹر سے پوچھ رہے ہیں، یہ سرکاری وکیل سے پوچھ رہے ہیں۔ انہیں کہا ریلی نکالنا یا سرکاری کسی سیاسی جماعت کا رکن ہونا پاکستان میں کیا جرم ہے؟ کیا ایک کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ انہوں نے کہا جواب دیں، وکیل کو کہا کیا صرف ایک کانسٹیبل کے بیان پر غدار مان لیں؟ انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے حکومت کو، پروسیکیوشن کو۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، یہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ملزمان نے ISI کیمپ پر حملہ کیا، انہوں نے کہا اور یہ دہشت گردی ہے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ملزمان نے ISI کہ حمزہ کیمپ پر حملہ کیا، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی وہ ہوتی ہے جو ثانیہ آرمی پبلک سکول میں ہوئی، دہشت گردی وہ ہوتی ہے جو کوئٹہ کے کچہری کے اندر ہوئی، جس میں درجنوں وکیل شہید ہوئے، جس میں عام سائل شہید ہوئے۔ ثانیہ پبلک کا تو، آرمی پبلک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 142-43 کے قریب افراد، بچے، ٹیچرز، سٹاف، وہ شہید ہوا۔ انہیں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں دہشت گردی۔ ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ یعنی عدالت نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ سانیہ 9 مئی پہ لوگ اپنا حق لینے کے لیے، اپنا بنیادی جو ان کو آئین نے حق دی ہے احتجاج کا، اس کے تحت لوگ باہر تھے۔ آپ پروف کے ساتھ بات کریں، وہ کون لوگ ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ وہی جو CCTV فوٹیج کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ وہ جن کے پاس ہے اس کو ذرا لے کے آئیں۔ آگے سنیں، بڑی انٹرسٹنگ ریمارکس ہے جی۔ انہوں نے کہا آپ کو علم ہی نہیں ہے دہشت گردی کسے کہتے ہیں، ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی؟ اچھا، انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں۔ اور یہ بڑا اہم ریمارکس اس وجہ سے بھی ہے کہ 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے پاکستان تحریک صاحب کو بہت فائدہ ہوگا، پاکستان تحریک صاحب اس کو بہت کیش کرے گی کہ سپریم کورٹ میں ہمارے ایک کیس میں یہ ریمارکس ہوئے۔ جسٹس رضوی صاحب سپریم کورٹ کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں؟ کیا CCTV فوٹیج سے ان 5 ملزمان کی آپ نے شناخت کی ہے؟ تو وکیل صفائی تفتیشی افسر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب اس دن تو CCTV کیمرے لوگوں نے توڑ دیے تھے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں، جسٹس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، تو یہ کیس تو پولیس نے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے جب کیس ہی پولیس نے بنایا ہے تو یہ کیس چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 5 ملزمان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اور سر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سائفر کیس، جس طرح توشہ خانہ، جس طرح عدت میں نکاح، اس کے بعد یہ بھی، ابھی تو باقی چھوٹے جو 200 کیسز جو 198 رہ گئے، ابھی تو ان کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ بھی پہنچ گیا جی، یہ سپریم کورٹ کے ریمارکس سے ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا یہ معاملہ سارا۔
ٹھیک ہے جی. ادھر اور سن لے جی, سپریم کورٹ کا ایک اور حکم بھی تھا, اور وہ یہ حکم تھا کہ کوئی بھی حکمران اپنی ذاتی تشہیر کے لیے پاکستان کے قومی خزانے کو استعمال نہیں کرے گا, اپنا نام یا تصویر استعمال نہیں کرے گا. یہ سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے جی. رمضان پیکج پہ آپ کو پتہ نواز شریف صاحب کی تصویریں, اور بھی نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر تو ہے نہیں, ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کی تصویریں. لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج ہو گیا اور درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے قومی خزانے کا پیسہ استعمال کرنے سے روکا جائے. موجودہ حکومت, مریم نواز صاحبہ کی حکومت ذاتی تشہیر کے لیے قومی خزانے کا پیسہ استعمال کر رہی ہے. آٹے کی تقسیم شہریوں کے وقار کے منافی ہے. تھیلے پر نواز شریف کی تصویر سے روکا جائے. عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانا ہے. یہ سپریم کورٹ کے اگینسٹ تو فیصلہ نہیں دے سکتی نا سر, نہیں دے سکتی. یہ لوور کورٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سپریم کورٹ. جی ہاں, یہ ایک درخواست چلے گی. اب آؤں ذرا میں دیگر خبروں کی جانب. اس میں جی عمران خان صاحب نے انتخابات کی دھاندلی کے حوالے سے حامد خان صاحب کے ذریعے چیلنج کر دیا جی سپریم کورٹ میں. 8 فروری کے انتخابات کی دھاندلی کو بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جی. حامد خان صاحب وکیل ہے جی, اور دیکھیں درخواست کیا کرتی ہے. اس میں فارم 45 ہے, فارم 45 اور فارم 47 کا ڈیفرنس ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے نتائج میں دے رہی ہے. اس کے بعد فارم 45 کو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ کیا, اور اس کے اندر ساری ٹیمپرنگ ہوئی. بہرحال سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اور جہاں ایک بلوچستان کا کیس تھا, ابھی آیا تھا 2 دن پہلے, انہیں کہا سارے پاکستان کے حلقوں کو ایسے نہیں کھولا جانا, فوراً کرو دوبارہ انتخاب. اگر سپریم کورٹ کہیں جذباتی سٹیٹمنٹ نہ دے کہ بھائی ان تمام حلقوں میں دوبارہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں تو اٹس another thing. ادروائز سپریم کورٹ کو یہاں فیصلہ دینا ہی دینا, اور بہت جلد ہی دینا ہے. اب ایک اور خبر تھی, وہ بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں, پھر میں آپ کو ایک بہت بڑی گواہی سے متعلق بتاؤں گا. جو پاکستان کی موجودہ حکومت کی کابینہ کے بندے نے کہا ہے کہ عمران خان آخر ہے کیا, مینڈیٹ اس کا تھا, ہم نے لیا ہے. یہ بات ان کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نام تھے اور انتخابات کے لیے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا, جس میں مراد سعید صاحب, ان سے متعلق کہ وہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, اس لیے ان کو انتخابات کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کیے جاتے ہیں. فیصل جاوید صاحب ابھی سینیٹر ہیں, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ ان کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہیں. اس وجہ سے جی اعظم سباتی صاحب کو ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے وہ موضوع نہیں ہے, اس لیے ان کو نکال دیا گیا ہے. خواتین کی نشست سے حمیدہ شاہی صاحبہ کو نکال دیا گیا ہے. مطلب جو ٹف ٹائم دینے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں نا, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اسی طرح کیے گئے جن کے کاغذات نامزدگی لیے ہی نہیں گئے, جس طرح ہم نے دیکھا عام انتخابات میں اور اس نے جو کیا تھا. پھر وہ وہی ثابت ہوا نا کہ کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا, تو وہ جیت گیا, بغیر نام و نشان بھی جیت گیا. تو بہرحال دیکھیں اپیل میں اب کیا آتا ہے, یہ اپیل کے اوپر سارے جائیں گے. یہاں تو یہ چیزیں چل رہی جی. اب جی اس معاملے کی طرف, وہ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما جی, اور وفاقی وزیر ہیں بحری امور یعنی میری ٹائم کے, اور بہت عام بات کی, اور ان کی باتوں کو دیکھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہی ایک پیج پر نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے. اچھا جی, کیوں کیسر شیخ صاحب ہیں جی. اچھا, وہ کہتے ہیں عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اکثریت انہی کو ملی, لیکن انہوں نے خود حکومت نہیں لی تب دی جاتی جب کوئی دے رہا ہو. ٹھیک ہے جی, انہیں حکومت نہیں لی. اب دیکھیں نا, نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میری اکثریت نہیں تھی, لیکن حکومت میں ہے, وزیر اعظم بھی ان کا ہے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں حکومت نہیں لی, اور عمران خان کا اپنا ویژن ہے, اور اس لیے حکومت کو اس ویژن سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. 9 مئی کے حوالے سے تو عمران خان خود کہہ چکے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہی مینڈیٹ تھا, عمران خان صاحب سے ہی بات ہونی چاہیے, عمران خان صاحب کا ہی ویژن ہے. میرا خیال ہے کابینہ سب سے پرائم ہوتی ہے, اس کے اندر سے آپ کا ایک وزیر کہہ رہا ہو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وزیر خزانہ بھی بولے کیونکہ اکثر کیسے شیخ صاحب میرے پروگرام میں بھی آتے ہیں اور بہت ایکسپرٹ ہیں, اور مسلم لیگ نون کے اگر ورکرز وغیرہ سے بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیسر شیخ صاحب وزارت خزانہ کو بہت اچھے سے لے کے چل سکتے تھے. لیکن بہرحال وزیر خزانہ پہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی کئی بینکر باہر سے آئے ہیں, کل کو وزیر اعظم کو بھی امپورٹ کر لیں. اسحاق ڈار صاحب سے بزنس کمیونٹی خوش نہیں تھی, اس وجہ سے ان کو وزیر خزانہ نہیں لگایا گیا. ساری باتیں تو کھول دی, اور پہلی آواز ہی موجودہ حکومت میں
موجودہ حکومت میں کابینہ کے ایک رکن کے خلاف، کوئی اور نہیں، کابینہ کا ہی ایک عدد وزیر دے رہا ہے۔ تو سر یہ پوزیشن ہے، اب اس بات زیادہ دور تک جانی نہیں ہے، یہ اس ویڈیو کو بھی کہیں سنبھال کے رکھ لیں، بہت جلدی اپنے منطقی انجام تک سارے معاملات پہنچ جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔